بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دوست۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 20% تک اضافے کی تجویز پیش کی گئی ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ آئندہ بجٹ 2021-22 میں جو ہے نا 20% جو ہے نا وہ بیسک پے کا دیا جائے گا، اور وفاقی حکومت نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں عبوری ریلیف کی مد میں 15 سے 20% اضافے کی بھی تجویز دی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ 20% تک بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ مختلف وزارتوں، ڈویژنز اور محکموں کے ملازمین کی تنخواہوں میں بڑے پیمانے پر پائے جانے والے فرق کو دور کرنے اور ریشنلائزڈ پے اینڈ پینشن اصلاحات کے لیے بین الاقوامی ساکھ کی حامل نجی کمپنی کی خدمات حاصل کر لی گئی ہیں، جو پیر سے اپنے کام کا آغاز کرے گی۔ اور یہ ایک نجی کمپنی میں کہا گیا ہے کہ اس میں جو ہے وہ یہ کمپنی پورے پے اینڈ پینشن سٹرکچرز کا جائزہ لے کر بین الاقوامی بہترین معیارات کے مطابق جامع اسٹڈی کر کے حکومت کو پیش کرے گی کہ آیا کہ تمام محکموں کی تنخواہیں کیا ہوں گی اور کس طرح کی ہوں گی۔ نجی کمپنی کو پے اینڈ پینشن اصلاحات پر مکمل اسٹڈی کے لیے کم از کم 6 ماہ درکار ہیں، جس میں انہوں نے تمام یہ اسٹڈی کرنی ہے کہ کس طرح کا پے اینڈ پینشن سٹرکچر بنایا جائے، اور اس میں تمام ملازمین کی کتنی کیا پے ہونی چاہیے، ایکویلٹی ہونی چاہیے، کس طرح کا یہ سارا کچھ۔ پے اینڈ پینشن کمیشن قائم کردہ ذیلی گروپس کی سفارشات اور نجی فرم کے ساتھ مل کر پے اینڈ پینشن سسٹم میں اصلاحات کے لیے قلیل المیعاد، درمیانی مدت اور طویل المیعاد پلان تجویز کرے گی، اور اس میں یہ تمام تجاویز پیش کی جا رہی ہیں۔ اور آئندہ مالی سال 2021-22 کا وفاقی بجٹ اگلے ماہ کے آغاز میں متوقع ہے، اس لیے نجی کمپنی کی مکمل اسٹڈی کے آنے تک اگلے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15 سے 20% کے عبوری ریلیف کی تجویز زیر غور ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ 20% اور 15 سے 20% تک آئندہ جو بجٹ ہے اس میں دیا جائے، تاکہ جو ہے وہ ملازمین کو ریلیف دیا جائے۔ اور اس میں مزید یہ کہا گیا کہ ذرائع کا کہنا ہے کہ گریڈ 20 تا 22 کے افسران کی طرح گریڈ 17 تا 19 کے ملازمین کو ملنے والے سفری الاؤنس کو بھی مونیٹائز کیا جانے کی تجویز ہے، جبکہ سرکاری ملازمین کے احتجاج کے باعث 3 مارچ 2021 کو جاری کردہ سرکولر کے ذریعے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں فرق کم کرنے کے لیے 25% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس دیا گیا تھا، اور یہ ابھی تک تو جو ہے وہ وفاقی ملازمین کو دیا گیا ہے ڈسپیرٹی الاؤنس، لیکن پنجاب اور پنجاب کے ملازمین کو یہ نہیں دیا جا رہا، جس کے لیے بھی احتجاج کی کال کی جا رہی ہے۔ جو 26 کو احتجاج ہو رہا ہے، اس میں جو ہے نا وہ ذرائع کا کہنا ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں تفریق کم کرنے کے لیے فارمولے کی بنیاد پر کیا جائے گا، اور جن اداروں اور محکموں کے ملازمین کی تنخواہیں اور مراد پہلے سے بہت زیادہ ہیں، اس لحاظ سے ان کی تنخواہوں میں کم اضافہ کیا جائے گا۔ اور یہ اس ذرائع میں یہ کہا گیا ہے کہ جن کی تنخواہیں جن محکموں میں سرکاری ملازمین کی تنخواہیں کم ہیں، اس فارمولے کے مطابق اس میں یہ سارا کچھ کیا جائے گا، اور یہ تمام جو ایکویلٹی ہے تنخواہوں میں یہ برابر کی جائے گی۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت کی تمام تر توجہ پینشن بل کو کم سے کم کرنے پر مبذول ہے، کہ پینشن کی مد میں کم سے کم جو ہے نا وہ پے کیا جائے،
تو اس کے لیے نجی شعبے کی طرح سرکاری شعبے میں بھی نیا بھرتی کیے جانے والے ملازمین کے لیے کنٹریبیوٹری پینشن کا نظام لانے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ ذرائع کے مطابق عالمی بینک بھی کنٹریبیوٹری پینشن سسٹم کے حوالے اسٹڈی کر رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس تجویز کے تحت اس نظام کے لیے الگ سے پینشن کنٹریبیوٹری فنڈ قائم کرنے کی بھی تجویز زیر غور ہے، جس کے لیے عالمی بینک ابتدائی رقم یعنی سیڈ منی جو ہے وہ بھی فراہم کر سکتا ہے۔ لازم سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن کے حوالے سے قوانین میں بھی مختلف تجاویز کے امکانات ہیں، جس کے تحت قوانین میں ترمیم کر کے پینشن کے لیے سرکاری ملازمین کی بنیادی تنخواہ کو 25 سال کی مدت ملازمت تک منجمد کرنے کی بھی تجویز ہے۔ حکومت کی جانب سے ایک تجویز اور بھی پیش کی گئی ہے، جس کے تحت سرکاری ملازمین کی 25 سال ملازمت کے بعد بنیادی تنخواہ نہیں بڑھے گی، چاہے اس کی نوکری 40 سال ہو جائے، یعنی اس کی کو ریٹائرمنٹ اور پینشن کی رقم صرف 25 سال کی نوکری کی بنیاد پر ملے گی۔ یہ تو تھا، یہ جو بجٹ تجاویز ہیں اس کے بارے میں تھا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔